والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہیں. راستے میں آپ کا پیچھا کرنے والے سراقہ بن مالک مدلجی اور دیگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں پیچھے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیمے پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں مکین بوڑھی عورت سے کھانے پینے کے متعلق، دودھ اور کھجور سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ جو سامنے بکری ہے اس کا دودھ اگر ہم دھو کر کے استعمال کر لیں تو کیا خیال ہے؟ تو وہ بوڑھیا معبد کہنے لگی کہ یہ تو لاغر اور کمزور بکری ہے اور یہ اپنے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں گئی ہے کہ یہ چل نہیں سکتی ہے، تو دودھ تو دور کی بات ہے، یہ تو چلنے سے بھی قاصر ہے، اس لیے یہ یہاں گھر پر بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس سے دودھ لے لیں، اگر آپ اجازت دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس کا دودھ استعمال فرما لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک اور لاغر تھنوں والی کمزور بکری کے پیٹھ پر دست شفقت رکھا تو وہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے معبد کہنے لگی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، ابو بکر صدیق کو پلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معبد کو پلایا اور ایک کٹورا بھر کر کے دے دیا، یہ آپ اپنے لیے رکھ لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. تو شام کو معبد کا خامند گھر میں آیا تو کہنے لگا بڑھیا ہمارے گھر میں تو دودھ ہے نہیں ہے، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آج اس طرح سے ایک خوب برور جوان، خوب سیرت اور نیک سیرت جوان آئے تھے، کرشی تھے، ہاشمی تھے، اور انہوں نے آ کر کے یہ ماجرا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس میں دودھ نہیں ہے، انہوں نے اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے پر ہو گئے، لبریز ہو گئے. ہم سب نے پیا، ان کے غلام نے بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا. انہوں نے کہا کہ میں ضرور اس شخص کے پاس جاؤں گا اور ضرور ان کی دست بوسی کروں گا، ان کی قدم بوسی کروں گا. یہ وہی ہاشمی ہے، وہی کرشی ہیں جن کو ان کی قوم والوں نے مکے سے نکالا ہے اور مدینے کی طرف چلے گئے ہیں. وَأَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بڑا سخی تھا. وَأَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت والے تھے. اکرمہم عشیرتاً، خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ معزز اور محترم تھے. مر رآہ بداہتاً، جو اچانک دیکھتا تھا ڈر جاتا تھا. مر رآہ معرفتاً، جو آپ سے گھل مل جاتا تھا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا. یقول ناعتہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا حسین دیکھا، نہ میں نے آپ کے بعد آپ جیسا حسین دیکھا. وہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ پیدا ہوئے تو ان کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کو لگا کر کے بھیجا. وہ ام معبد کے خیمے پر سے گزرتے ہیں تو ام معبد اپنی لاغر اور کمزور بکری کے تھنوں میں آتا دودھ دیکھ کر کے کلمہ پڑھتی ہے اور نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتی ہے. اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر آپ کو یہ مہر لگا کر کے بھیجا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے مدینہ کی طرف گئے تو مدینے والوں کو خبر ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے. تو 3 دن تو غار ثور میں قیام ہوا. تو اس کے بعد وہ روزانہ حساب لگا رہے تھے کہ 14-15 دن میں پہنچ آنا چاہیے. آج آ جائیں گے، صبح آ جائیں گے، شام کو آ جائیں گے. روزانہ مدینے کے لوگ نکلتے تھے اور ایک پہاڑی اور ٹیلے کے اوپر جا کر کے کھڑے ہوتے اور دور تک نگاہیں دوڑاتے تھے کہ کس وقت ہمارے مشتاق آئیں گے، کس طرف ہمارے مہتاب آئیں گے، کس وقت ہمارے نور نظر آئیں گے جب ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. وہ وقت کس وقت آئے گا. روزانہ ایک پہاڑ کے اوپر جاتے، شام ہوتی کہتے چلو شاید صبح پہنچ جائیں گے. صبح آتے تھے، پورا دن وہاں انتظار کرتے تھے اور شام کو پھر چلے جاتے تھے. ایک دن ایک شخص نے ظہر کے وقت دیکھا کہ دور سے 2 شخص تشریف لا رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں. اس نے آواز دی مدینے والوں کو، او مدینے والوں تمہارے بخت جاگ گئے ہیں، وہ مکملی والے محمد تشریف لا چکے ہیں. اب مدینے کے لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ایک مقام تھا وہاں پر آ کر کے اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبالیہ کیمپ لگ گئے، بینر لگ گئے. بینر تو نہیں تھے، آپ ان کو جھنڈے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے عربوں کے جو قبائل کے جھنڈے تھے، وہ خوشی کے جو ان کے ترانے تھے، جو کچھ ان کو خوشی کا اظہار کر سکتے تھے، نعرہ بازی ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کے جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی تھی، اللہ کے نبی کی تقدیس بیان کی جا رہی تھی. اور اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے. اللہ کے نبی نے مکے سے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں قبا نامی بستی میں جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنا مکان نہیں بنایا، اپنے مکان سے پہلے بھی اللہ کا گھر بنایا. کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ اگر جائیں، آپ نئی جگہ سے ڈیرا لگا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے خانہ خدا کی بنیاد رکھیں. آپ کے گھر کی بنیاد اللہ رکھائے گا. بڑی بڑی سوسائٹیاں ہم نے دیکھی ہیں اسلام آباد میں، وہ سب سے پہلے مسجد کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، یہ قبرستان کی جگہ ہے. اتنی کشادہ سڑکیں ہوں گی. وہی سوسائٹیاں کامیاب ٹھہرتی ہیں جن میں گرینڈ جامع مسجدیں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز کے اندر مسجدیں جی ہیں. آج کل پراپرٹی کے اندر یہ آ گیا کہ نفع زیادہ رکھتے ہیں اور مسجد کا سوچتے کوئی نہیں ہے، قبرستان کا سوچتے نہیں ہے. 5-5 10-10 مرلے کے پلاٹ بیچ کر کے چلے جاتے ہیں. نہ قبرستان کے لیے جگہ ہے، نہ مسجد کے لیے جگہ ہے. تو سب سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہے ہماری، وہ ہماری مسجد ہے. اور مسجد کے بعد ہم نے ساری زندگی رہنے کے بعد ایک دن مرنا ہے، یہ حقیقت ہے. اس لیے قبرستان کی جگہ بھی ساتھ خرید کر کے رکھنی چاہیے. جو چیز حقیقت ہے، جو ہو کر کے رہنی ہے، اس کی ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. جس نے ہونا ہے ایک نہ ایک دن ہونا ہے، یہ حتمی چیز ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبا مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا اور پتھر کے بلا رخ رکھا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، اللہ فرماتے ہیں اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اللہ کے نبی نے وہاں خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اس خطبے کا نام ہی خطبہ تقوی ہے. تقوی کی تعریف کی ہے، تقوی کی تعلیم دی ہے. اللہ سے ڈرو. کہاں مکے کے جور و ستم، ظلم و زیادتیاں، طغیانی عدوان، سرکشی، لوگوں پر ظلم اور تشدد اور یہ سارا پرکھٹن سفر
ایک لفظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر اپنی قوم اور قبیلے والوں کا نہیں لایا کہ مجھے اپنی قوم والوں نے نکال دیا اور میں نے 10 سال کا عرصہ وہاں پر 13 سال محنت کی۔ اللہ کے نبی بار بار یہی فرما رہے ہیں، لوگوں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ اس لیے اس خطبہ کا نام بھی جب مسجد بن گئی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جمعہ پڑھایا، اس خطبہ کا نام ہے خطبہ تقویٰ۔ اور اس مسجد کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائی، لمسجد اسس علی التقویٰ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن ہی، احق ان تقوم فیہ، اے نبی جی زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، پتھر اٹھائے، شکم کے ساتھ لگائے، بڑے پتھروں کو اٹھا کر کے لایا، ایروں کے اندر ڈالا، اور پھر مسجد کا سائبان بنا۔ اللہ کے نبی اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے کوئی نماز پڑھیے، اللہ کے لیے قربانی کریے۔ آپ کے سجدوں سے ہم قیامت تک کے لیے اس مسجد کو آبادی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور 2 رکعت نماز مسجد قباء کے اندر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو مبرور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، مقبول عمرے کا ثواب عطا۔ یہاں سے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں حج عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے ہوٹل سے، اپنے مکان سے، اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے اپنی جگہ سے مسجد قباء جا کر کے پیدل جانا۔ اللہ کے نبی ہفتے میں 1 دن کبھی سواری پر کبھی پیدل مسجد قباء جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہاں، لمسجد اسس علی التقویٰ، اس مسجد کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ تقویٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کے رہنے والے جو باسی ہیں، وہاں کے جو محلے والے ہیں، ان کی بھی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ فیہ رجال، اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا قباء والوں کی کیا خصوصیت ہے؟ ہم بھی وضو کرتے ہیں، یہ بھی وضو کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی کی کیا ہے؟ کوئی پرفیوم عطرے لگاتے ہیں، کوئی خاص قسم کی پاکیزگی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب پوچھا تو ان لوگوں نے کہا ہم استنجا کرتے ہیں، استنجا پہلے ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، یہ ہماری پاکی ہے، ہم ڈھیلوں پر اکتفا نہیں کرتے، ہم پہلے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس دین نے اتنی بنیادی چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا، اتنا صفائی کو پروموٹ کیا اور اس کو قیامت کی صبح تک قرآن کے اندر نوٹ کیا، وہ قوم آج جگہ جگہ گندگی اور تعفن کی بدبوئیں پھیلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم ہی قوم ہے نا، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو پاک صاف ہونا چاہیے۔ اب ان کی طہارت یہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ خوب طہارت حاصل ہو جائے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو طہارت کا خیال نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن طہارت نہیں ہے۔ اور دل کا طہارت ہونا، دل کا پاک صاف ہونا، شرک سے، کفر سے، بغض سے، اناد سے، حسد سے، ہر دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے، ہر چیز سے دل کو بھی پاک کرے، دماغ کو بھی پاک کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی دربار میں کھڑا ہو، اس کو نماز کا ذوق اور شوق نصیب ہوگا، لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو، پھر اپنے گھر سے جھاڑو دے کر کے کوڑا کرکٹ باہر پھینک دینا، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں کے سامنے بعض وہ ٹی ایم اے والے لگا دیتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے کچرا دان سے، تو ان کو دور بستیوں سے باہر رکھا جائے، گھروں کے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر کا کوڑا کرکٹ دور جا کر کے پھینکو۔ ہم اپنے گھر کا اٹھا کر کے دوسرے کے گھر پھینکے، دوسرے والا اٹھائے ہمارے گھر کے آ کے پھینکتے، یہ کوئی طہارت تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طہارت کی خوبی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صاف بنا دے، ہم گھروں کو بھی پاک رکھیں، مسجدوں کو بھی پاک رکھیں۔ پھر وضو والی جگہ ہے، ہمارے استاد جی فرمایا تھا کہ کسی مسجد کی طہارت کا خیال رکھنا ہو، دیکھنا ہو، نفاست دیکھنی ہو تو ان کی
وضو والی جگہوں کا انتخاب دیکھیں کیسا ہوتے ہیں. تو شرمندگی بھی ہوتی ہے لیکن وسائل کی کمی بھی ہے. تو نسوار وہاں ڈالتے ہیں لوگ، دوسرا بندہ وضو نہیں کر سکتا. یہ کون سی مسلمانی ہے؟ رینٹ پھینک دیتے ہیں وہیں پر نیچے، اس کو بھاتے نہیں ہیں. وضو خانوں کے اندر، غسل خانوں کے اندر گندگی کے غلازتیں ہیں. پڑھنے نماز آتے ہیں اور گندگی کر کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ. پورے معاشرے کے اندر اپنی مسجد کی بات نہیں کہ کسی جگہ آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر اگر آپ کو نسوار پڑی نظر آ جائے، گندگی مل جائے وضو والی جگہ پر جہاں سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا معیار زندگی کس حد تک پست ہو چکا ہے کہ ہم پاکیزگی والی جگہ پر بھی گند کر کے آتے ہیں. ان چیزوں سے اجتناب ہونا چاہیے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. آج ہمیں گورے لیکچر دے رہے ہیں کہ صفائی کرو، پاکیزگی کرو، قربانی کرو گے تو چونا پھینکو. وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پش ڈالے ہیں. وہ ہمیں نہ بتاتے کہ صفائی کے لیے کچرا دان کا استعمال کرو، ڈسٹ بن کا استعمال کرو. وہ ہمیں نہ بتاتے، ہمیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنے صفائی کا انتظام اور انتظام کرنا چاہیے تھا. جو شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیے، بصرہ اور شام، نئے شہر بنائے تھے، ان کی جو گلیاں تھیں وہ 24 فٹ تھی. 3 بیل گاڑیاں ایک وقت گزر سکتی تھی اس کے درمیان سے. اور یہاں ہمارے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ ہم جنازے کی چرپائی کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں. اور اس وقت بصرہ اور شام اور جو علاقے آباد کیے گئے تھے، نئی سوسائٹیاں بنائی گئی تھی، صبح و شام ان پر عرق گلاب کا فوار کیا جاتا تھا. گزرنے والوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی بستی ہے. آج روم اور فارس میں چلے جائیں، ایسی خوشبودار گلیاں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن حضرت عمر فاروق کے آباد کردہ شہروں کے اندر یہ صفائی اور ستھرائی کا انتظام تھا. 24 فٹ گلیاں تھیں. تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ گلی کم از کم کھلی چھوڑا کریں. ہر گھر کے سامنے ایمبولینس جا سکے، ہر گھر کی میت آرام سے گزر سکے، چرپائیوں کو تکلیف سے اٹھانا نہ پڑے، آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کے اپنے مردوں کو باہر نہ لانا پڑے. راستہ پہلے چھوڑیں. دل تنگ ہیں، راستے بھی تنگ ہیں. دل کشادہ کریں، راستے کھلے کریں. مکان تھوڑا کم بن جائے گا لیکن راستہ اچھا ہونا چاہیے. اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جو ہو گیا وہ پچھلا نسلوں والے جانے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی بھی. لیکن اب ہمارے ہاتھ میں یہ آیا ہے، ہم نے جہاں سوسائٹی بنانی ہے روڈ کھلی چھوڑنی ہے، راستے میں گلی کی صفائی کا انتظام کرنا ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹی ایم اے والوں کا کام نہیں ہے صفائی کرنا. ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے گھر کی، باہر کی، ایریا کی، سراؤنڈنگ کی صفائی کا اہتمام کرے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. غلاظتوں کو، تعفنوں کو، علائشوں کو آگ لگائیں، ختم کریں ان کو. ایک گڑھا کھودیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں وہاں پر جا کر کے ڈال دیں. ہم نام تو محمد مصطفیٰ کا لیتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن غلاظتیں اور گندگیاں دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ ہم کسی مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں. شرم سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں. ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تعریف نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں فرمائیں گے. قبا والے استنجا کرتے ہیں، ڈیلے استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے چنگے لوگ نے، فی رجال، وہ چنگے لوگ نے، یحبون ان یتطہروا، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے صفائیاں پسند کرتے ہیں تو میں انہاں پسند کرنا. یہ صفائی کو پسند کرتے ہیں تو میں ان کو پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت اور پاکیزگی نصیب فرما دے. اخلاق میں، تقوی میں، زبان میں، قول و قرار میں، دماغ کی سوچ میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت نصیب فرما دے. نگاہ کی پاکی نہیں ہے، نگاہیں نہیں پاک رہی ہے، آلودہ ہو گئی ہے. پاکیزگی صرف گندگی یہی تو نہیں ہے. زبان آلودہ ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے. گالی دے دی ہے، زبان کے ساتھ آلودہ ہو گئی ہے. بے حیائی کر لی ہے، آنکھیں پاک نہیں ہیں، نگاہیں پاک نہیں ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے نا کہ اپنی آنکھ کو بھی پاک رکھو، اپنے دل کو بھی پاک رکھو، اپنی زبان کو بھی پاک رکھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر قباء کے اندر رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جہاں پر موجود ہے اس طرف چل دیے۔ ہر شخص کی خواہش ہے، ہر شخص دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش یہ سعادت مجھے ملے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے میزبان بنے، مہمان بنے، میں ان کا میزبان بن جاؤں۔ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، دعوها فإنها مأمورة، اسے حکم دیا گیا ہے یہ جہاں پر جا کر بیٹھے گی میں وہیں جا کر اتر جاؤں گا۔ اب سارے پیچھے پیچھے چل رہے، اونٹنی آگے چل رہی، محمد مصطفیٰ اونٹنی پر تشریف فرما ہے۔ اونٹنی کا نام ہے قصوہ، چلتی جا رہی ہے دھیمے انداز کے ساتھ جیسے اونٹ کی چال ہوتی ہے، آرام آرام سے چلتی جا رہی ہے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اب ہر کوئی انصار یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر کے سامنے کھڑی ہو جائے اور رسول اللہ کہے دروازہ کھولو میں اندر جاتا ہوں۔ دعوها فإنها مأمورة، چھوڑ دو اس کو، یہ جہاں جائے گی، اس کی باغ چھوڑ دو، اس کی لگامیں چھوڑ دو، میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، یہ جہاں پر جائے گی وہیں پر ہم جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اٹھتی خراما خراما چلتے 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 جہاں مسجد نبوی ہے پہلے وہاں پر گئی، پھر تھوڑا سا پیچھے آئی ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس، پھر آگے گئی، اب کہہ رہے یہ بریک لگائے گی رکے گی، دوبارہ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر زمین کے ساتھ لگایا۔ اب پتہ چلا کہ واقعی اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ یہیں پر قیام کرے گی۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے اور اللہ کے نبی ان کے گھر مہمان بن کر کے تشریف لائے۔ آج تک لوگ ابو ایوب انصاری کا نام بعد میں لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں میزبان رسول، میزبان رسول، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی ہے، حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، ڈبل منزل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہم اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کا گھر نیچے ہے، میرے صحابہ مجھے ملنے کے لیے آئیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، تو آپ کے گھر میں سے اوپر جانا آنا بڑا مسائل ہو جائیں گے، تو مشکل ہے اوپر رہنا ہمارے لیے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ڈیرا نیچے لگائیں، آپ میاں بیوی اوپر رہیں، ہم نیچے رہیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نیچے ہوں اور میں آپ کے اوپر منزل پر رہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آپ مجھے اس امتحان میں مت ڈالیے، آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں آپ کے اوپر والی منزل پر رہوں، یہ میرا ادب، میرا عشق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح کروں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ میرا حکم ہے، آنے جانے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، گھر والوں کی وجہ سے، اس لیے آپ سیپریٹ اوپر رہیں، نیچے آنے جانے کے لیے دروازہ کھلا رہے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ الامر فوق الادب، حکم ادب سے زیادہ کا درجہ رکھتا ہے، ادب اپنی جگہ، اب حکم آ گیا اللہ کے نبی کا آپ اوپر رہے۔ اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چلے گئے، رات کو سوئے، کسی وجہ سے رات کو اٹھے، کسی برتن کے ساتھ پاؤں لگا اور اس کا پانی چھت کے اوپر گر گیا۔ اب چونکہ وہ لینٹر والے مکان تو تھے نہیں، کھجور کی چھالوں سے بنے ہوئے لکڑی کے مکان تھے اور اس کے اوپر ایک دوسری منزل بنی ہوئی تھی، سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ پانی ابھی ٹپکے گا اور نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر کے پانی لگے گا، سردی کا موسم ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا لحاف اٹھایا اور اس کو زمین پر رکھ دیا تاکہ سارا پانی اسی وقت چوس لے۔ میاں بیوی ٹھٹھرتی رات کے اندر بغیر لحاف کے بیٹھے رہے کہ محمد مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اب صبح ہوئی اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی تکلیف تھی، وہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور وہی آ گئی تھی، آپ کے میزبان نے آج رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے، آپ کے میزبان نے آج رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ اب وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ کی خبر ہمیں پہنچ آئی ہے، قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ایوب انصاری چھت سے نیچے نہیں آئے، فرشتہ پہلے آ گیا، رات کو پانی گر گیا تھا،
اور رات ان کی ایسے گزری ہے، وہ اللہ میرے اور آپ کے حالات سے بالکل بے خبر نہیں ہے۔ اگر ہم ٹھٹھرتی رات میں کسی کو گرم کمبل پہنا کر کے آ جائیں گے، یقین مانیے اللہ ہماری قدر کرے گا، اللہ ہماری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ راہ چلتے ہوئے اگر کوئی مسافر بغیر جوتوں کے نظر آ جائے، آپ گاڑی کو روک کر کے اس کو اپنے جوتے پہنا کر کے خالی جوتوں کے ساتھ، خالی ننگے پیروں کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ کر کے آ جائیں، اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ ایوب انصاری نیچے آئے اور بتاؤں کہ یا رسول اللہ رات کو یہ معاملہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بس ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی شکایت پہنچ چکی ہے، ہمیں علم ہو چکا، فرشتہ آ گیا، ہمیں لے آیا، بتا دیا کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ ایسی میزبانی کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے ادا کیا۔ ابو ایوب انصاری کا گھر بالکل مسجد نبی کے سامنے تھا، باہر کی طرف، جہاں پر آج کل سے ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ انہوں نے کتنی باریک بینی کے ساتھ، کتنی ارق ریزی کے ساتھ ذات نبوت کا دفاع کیا ہے، اللہ کے نبی کے جسم کا دفاع کیا ہے، اللہ کے نبی کے قول اور اقوال کا دفاع کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت اللہ نے بھی فرمائی ہے، صحابہ کرام نے بھی فرمائی ہے، ان کی راحت و تکلیفوں کا خیال اللہ کے نبی نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، آپ کے ہم نواؤں نے بھی رکھا۔ لیکن آپ کی جو قول ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، ان کا دفاع پہلے بھی ہوتا رہا، آج بھی ہوگا اور قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا قانون ہمارے ملک پاکستان کی آئین کا حصہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے یہ لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں یا احمدی کہلائیں، وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسلام کا کوئی لیبل وہ نہیں استعمال کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر مینار نہیں لگا سکتے، وہ ممبر کو ممبر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ممبر، یہ مسجد، یہ مینار، یہ عبادت گاہیں مسلمانوں کا تشخص ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تشخص ہیں، ان کی پہچان ہے، کوئی اور فرقہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، ختم نبوت کا قانون اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اور غیر مسلموں، احمدیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ہمارے ملک کے قانون نے قرار دیا ہے، اس لیے غیر مسلم اقلیت ہونے کے حساب سے یہ مسلمانوں کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مرزا لعنتی تھا، کافر تھا، ملعون تھا، مردود تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالا اور لوگوں کے سامنے آپ کو نبوت کے طور پر پیش کیا، اور 1901 اور 2 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے ہرکارے، اس کے پرزے کبھی اسرائیل سے، کبھی تل ابیب سے، کبھی واشنگٹن سے، کبھی کہاں سے، کبھی کہاں سے، ہمارے نئے منتخب ہونے والوں کو، ہمارے نئے منتخب ہونے والوں کو، خواہ وہ چیف جسٹس ہوں، خواہ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں، یا کوئی بھی عہدیدار ہوں، ان کے کان میں پھونک دیتے ہیں ہم آپ کو نوازیں گے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں وہاں تک پہنچائیں، ہم آپ کے لیے کام کریں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ ملک وفاداروں کا ملک ہے، یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ تم نے اگر تل ابیب اور واشنگٹن کے اندر معاہدے کیے ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کر کے تم اس کے لیے آئے ہو تو سن لو، ہم نے بھی گنبد خضرا والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا کر کے رہیں گے، کوئی ساز باز نہیں ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، سارے مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں، یہودی موجود ہیں اس ملک میں، عیسائی اس ملک میں موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، ان کے گردوارے ہیں، ان کے چرچ ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، عیسائی اپنی عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی کرسچن اسپتالیں، ان کے مشنری اسکول ہیں، سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے اٹھ کر کے عیسائیوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، کسی ہندو کو کبھی کچھ نہیں کہا، کسی سکھ کو ہم نے گریبان سے نہیں پکڑا، اس لیے کہ سکھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ ہندو اپنے آپ کو اپنے موجودہ جو اس کے تعلیمات ہیں، جو بھی اس کا خدا ہے، جس کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کی تعلیم کرتا ہے۔ لیکن ایک احمدی اور ایک قادیانی جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مذہب کی اجازت ہونی چاہیے تو وہ نام مذہب استعمال کرتا ہے اسلام کا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، یہ جعل سازی کا مقدمہ ہے، یہ فراڈ کا مقدمہ ہے، یہ 2 نمبری کرتے ہیں یہ لوگ۔ میری ایک دکان ہے، اس کا ایک لیبل ہے، اس کا ایک لوگو ہے،
میری دکان کے سامنے ایک اور شخص آ کر کے وہی لوگو لگا کر کے بیٹھ جائے، آپ کہو گے میرا کاروبار کیوں خراب کرتے ہو، میرا ٹریڈ مارک کیوں استعمال کرتے ہو، یہ تو میری پہچان ہے، تم اس کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تسلیم کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کریں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو آج تک مسلمانوں کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کو مسلمانوں کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ غیر مسلم اقلیتوں کو ہم تحفظ دیتے ہیں، دیتے رہے ہیں، ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے آپ اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کر کے ہمارے چیف جسٹس کو اپروچ کریں گے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کریں گے، ہمارے پی ایم اور سی ایم کو اپروچ کریں گے، تو یقین جانیے کہ ہمارا ملک کا بچہ نوجوان بوڑھا وہ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گلی اور کوچے میں نکلے گا، نکلے گا نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ کبھی بھی اس ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری نسلیں آپ پر قربان ہو، میرے آبا و اجداد آپ پر قربان ہو۔ یہ چیف جسٹس اور یہ عہدے ساری دنیا کی چیف جسٹس آف آرمی سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف وہ سب محمد مصطفیٰ کے قدموں کی خاک اور دھول بھی نہیں ہے۔ ہم سارے ملک کو بڑے سے بڑے عہدے کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسی وقت تک کرتے ہیں جب محمد کی ناموس کی بات کریں، لیکن اگر وہاں ساز باز ہوگی تو نہ ہمارے ہاں کوئی چیف جسٹس کی حیثیت ہے، نہ چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ آپ نے ہمیں آٹا نہیں دیا، آپ نے ہمارا استحصال کیا، ٹیکسوں کی بھرمار کی ہے، آپ نے ہمارے اوپر ظلم کیے ہیں، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا کر کے ہمیں ایک جگہ پر پھینک دیا گیا ہے اور ہمارے اوپر آئے طرح روز ظلم ہو رہے ہیں۔ ہم نے سب ظلم برداشت کیے، لیکن اس امید پر جی رہے ہیں کہ کبھی تو یہاں پر آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے گلشن کے پھول ہیں مسلے کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ہم اس امید پر جی رہے ہیں کبھی تو یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، کبھی تو یہاں چیف جسٹس کی جو سیٹ ہے یہاں پر قاضی اور قضات بیٹھے گا، یہاں مفتی اعظم بیٹھے گا انشاءاللہ، یہاں مفتی اعظم بیٹھ کر فیصلے کریں گے چیف جسٹس کی سیٹ پر۔ لیکن اس وقت کے لیے انتظار کے لیے ہم بہاروں کو اور خزاں کو بھی برداشت کر رہے ہیں کہ چلو کبھی تو بہار آئے گی اس ملک میں، کبھی تو خلافت راشدہ کا نظام آئے گا اس ملک میں۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا جو ہمارا مسئلہ ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہے تو اپنے حدود میں رہے اور ایسا کوئی فیصلہ نہ کرے جس سے ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔